تو بہترین پلاننگ کے 8 فائدے، کامیابی اپنے منصوبہ جات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پلاننگ، اور پلاننگ کے 8 فائدے۔ جناب، پلاننگ کا پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ہدف کا تعین کر لیتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہمیں حاصل کیا کرنا ہے۔ یہ فائدہ ہے اس کا بنیادی طور پر۔ مثال کے طور پر میں پہلے قرآن مجید 5 مکمل کر لیتا تھا رمضان میں، اس دفعہ میں نے ٹارگٹ بنایا 7 پورے کرنے، تو ہدف کا تعین ہو گیا، ٹارگٹ کا تعین ہو گیا۔ ایک کام تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا، جب ہم ارادہ کر کے ٹارگٹ کو تعین کر لیتے ہیں نا، تو دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خطرات سے حفاظت۔ خطرات سے کیا مراد؟ ہمارا ٹارگٹ پورا ہونے میں کون کون سے خطرے ہیں جو ہمیں ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیں گے؟ کون کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں ٹارگٹ تک نہیں پہنچنے دیں گی؟ پھر وہ ہمارے دل دماغ میں آئیں گی، اس سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ جب ٹارگٹ ہوگا اور ہم نے اس کو اتنے بجٹ میں یا اتنے وقت میں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوگا اور ادھر فوکس ہوں گے، تو فوری طور پر دوسرا فائدہ خود بخود ہمیں ملے گا کہ وہ چیزیں جو ہمارے فوکس کو خراب کر رہی ہیں، ہمارے ٹارگٹ تک ہمیں نہیں پہنچنے دے رہی، وہ کیا کیا ہے، ان کا ہم سد باب کرتے جائیں گے۔ مثال کے طور پر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں، ہم ان کے اوپر ذرا محتاط ہو جائیں گے۔ بہت ساری ایسی مصروفیات ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے ٹارگٹ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان مصروفیات کو ہم کم کر دیں گے۔ تو انسان کی زندگی میں سینکڑوں بکھیڑے ہوتے ہیں۔ جب یہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہو جائے گا، ٹارگٹ کو لے کے آگے چلے گا، تو اس قسم کی چیزوں کو، خطرات کو ساتھ ساتھ کم کرتا چلا جائے گا کہ نہیں، مجھے اپنا ٹارگٹ لینا ہے۔ تو پلاننگ کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، یہ سب آپس میں انٹر لنک ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ تو تخلیقی طریقہ کار سوچتا ہے، اختراعی سوچ آ جاتی ہے، جب وہ کام آگے چلتا ہے تو اس کا دماغ ہوتا ہے یہ کام میں نے کیسے پورا کرنا ہے، اب جو رکاوٹ آ گئی اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے، یہ معاملہ آ گیا اس سے کیسے میں نے نمٹنا ہے۔ تو اس کی سوچ پازیٹیو بھی ہو جاتی ہے، کریٹو بھی ہو جاتی ہے کہ بھئی مجھے ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ اب جناب گھر میں تو میں نے تو سوچا تھا اس رمضان میں 10 قرآن پڑھوں گا، وہ جناب ملنے والے اتنے آ گئے، یا فلاں کام آ گیا، فلانی چیز آ گئی، اب کیا کروں؟ اب جی وہ سفر پہ جانا ہے، اچھا ایئرپورٹ پہ بیٹھنا ہے، چلو ایئرپورٹ پہ میں اتنی دیر تلاوت کر لوں گا۔ اس نے سوچ لینا میں نے 10 قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اب وہ کہیں نہ کہیں سے وقت نکال کے کاموں کو کرے گا۔ حضرت شیخ الاسلام اور مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکات العالیہ فرماتے ہیں کہ ان کی بہت بڑی بڑی کتابیں، تفسیر تک کی کتابیں، یہ جہازوں کے سفر میں آتے جاتے لکھی ہیں انہوں نے۔ ایک مفتی صاحب ہیں، ایک سفر شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، درمیان میں گاڑی میں اپنا لیپ ٹاپ کھول لیتے ہیں، کاغذ پینسل اور ایک انہوں نے ایسی چیز بنا لی ہے کہ ٹیبل سی کچھ بن جاتی ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں، فتاوی لکھتے رہتے ہیں۔ آنے جانے کے وقت کو انہوں نے نکال لیا، ابھی میں نے ٹارگٹ ہے، مجھے کام پورا کرنا ہے، اور دوسرا کام بیچ میں آ گیا، اب دونوں کو کیسے لے کے چلوں کہ مجھے وہ ٹارگٹ سے پورا کرنا ہے۔ تو جب ٹارگٹ بنا ہوگا، اس کو حاصل کرنے کی خواہش ہوگی، تو ہم خطرات سے حفاظت بھی کریں گے، اور جو درمیان میں معاملات آئیں گے اس کے لیے ہم نکلنے کے لیے دماغ کی، اپنے جسم کی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، جب ٹارگٹ ہمارا بن جاتا ہے اور ہم فکر پوری کرتے ہیں تو ہم اپنے ہدف کو پا لیتے ہیں، ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ جب منصوبہ بندی ٹھیک ہوتی ہے نا، تو چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو فائنلی ہمیں منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت کیے ہوئے کام کا ہدف تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ، پلاننگ کے نتیجے میں مسلسل ہماری صلاحیت اور کارکردگی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، ہوتے ہم ہی ہیں۔ پہلے نکمے ہوتے ہیں، پلاننگ کر کے ہم کمے بن جاتے ہیں، کام والے بن جاتے ہیں، یہ نکمے کا نون ہٹ جاتا ہے۔ ہماری صلاحیت مستقل بڑھتی چلی جاتی ہے اور بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ کیا ہوتا ہے منصوبہ بندی کا؟ چھٹا میں بتاؤں گا، ساتواں آپ لوگوں سے پوچھوں گا۔ چھٹا فائدہ پلاننگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کم وقت میں کام کو پورا کر لیتے ہیں۔ اگر منصوبہ بندی ٹھیک نہ ہو
تو بہت زیادہ وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. اور اگر ساری پلاننگ کی بھی ہو، گھروں میں مہمانوں نے آنا ہے، ہر چیز کی پلاننگ، میں نے کہیں جانا ہے، ہر چیز کی پلاننگ، رمضان اچھا گزارنا ہے، تو کم وقت میں ہم بہت زیادہ کام کر لیتے ہیں. تو پلاننگ کا یہ چھٹا فائدہ ہے جی. اب ساتواں فائدہ آپ لوگ بتائیں گے. بھائی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ذرا بتائیں. اخراجات کم ہوتے ہیں. جب آپ کی پلاننگ ٹھیک ہو کسی کام کو کرنے کے لیے تو اخراجات بھی کم ہوتے ہیں. اور اگر پلاننگ نہ اور کام کرنا ہو تو بلا وجہ پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. بجٹ کنٹرول میں رہتا ہے. تو پلاننگ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. رمضان اچھا گزارنا ہے تو بھی اخراجات کے ساتھ تعلق ہے، کاروبار اچھا کرنا ہے تو اس کے اخراجات کے ساتھ تعلق ہے. جب پلاننگ ٹھیک ہوگی تو وقت الگ بچے گا اور خرچہ الگ بچے گا. مثال کے طور پر جو الیکٹرک، جو مینجمنٹ کے ماہرین ہیں نا، خاص طور سے الیکٹرک انجینئرنگ کے، وہی کہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں الیکٹرسٹی کی مینجمنٹ پوری کر لیں، تار اچھی ہو، وائرنگ صحیح طریقے سے ہو، اور سارا کچھ آپ کا پراپر اگر ہو نا، تو آپ بجلی کی سیونگ 15 سے 20% ویسے ہی اپنی صحیح پلاننگ کی وجہ سے کر لیتے. اور اگر پلاننگ نہ ہو تو آپ لائٹیں بھی زیادہ لگائیں گے. بھائی پنکھا کہاں کہاں لگانا ہے، کتنی ضرورت ہے، لائٹ کتنے کتنے فاصلے پہ لگے. بھائی اس کمرے میں 40 لائٹیں لگا دو، بھائی کہاں کہاں لگے، اکٹھی 10 لگا دی یہ ٹھیک ہے، یا ان کو ایسے کر کے ڈیوائڈ کر کے لگانا کہ روشنی سارے ایریے میں تقسیم ہو رہی ہو. ہر چیز کی پلاننگ ہے. تو پلاننگ کا چھٹا فائدہ کیا تھا؟ وقت بچتے ہیں. اور ساتواں فائدہ کیا؟ نوٹ بچتے ہیں. آٹھواں فائدہ کام مکمل ہونے کے اوپر خوشی ہوتی ہے. تو یہ 8 فائدے آپ کو بتائے، اور بھی فائدے ہیں لیکن یہ 8 بڑے بنیادی فائدے ہیں کسی بھی کام کو صحیح منصوبہ بندی سے سوچ بچار کے کرنے کے بعد.